ایک نعرہ سن کر پسینہ پسینہ ہو گیا. حور کے ارد گرد جو تھے کہا حور کیا بات ہے, تم بہت گھبرا رہے ہو, پسینہ پسینہ نکل رہا ہے. جب حور نے اس نعرے کو سنا تو اپنے گھوڑے کے باغ دوڑ کو کھینچا اور یزیدی سپاہ سے نکل کر حسینی سپاہ میں شامل ہو گئے. امام علی مقام کے قدموں کو چوما اور کہا میرے امام میری خطا معاف ہوگی کہ نہیں. میرے امام نے کہا حور تم آزاد ہو جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام ہی رکھا ہے. اور یہ مجدہ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں. اتنے میں ابن سعد نے کہا اے صفوان جاؤ کو سمجھا بجھا کر واپس لے آؤ, اگر نہیں آتا ہے تو اسے قتل کر دینا. صفوان آتا ہے, حور تم مرد دانا ہو کر عاقل ہو کر یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو. یزید جیسے سپہ سالار کو چھوڑ کر حسینی سپاہ میں داخل ہو گئے, چلو واپس چلتے ہیں. حور نے کہا یزید ناپاک ہے اور حسین پاک ہے, ریحان مصطفیٰ ہے, میں ہرگز حسین کو نہیں چھوڑ سکتا. اتنے میں صفوان نے تلوار نکال لی. حور نے اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں صفوان کے 2 ٹکڑے کر دیا. اللہ اکبر. اور یزیدی فوج سے نکل کر حسینی سپاہ میں شامل ہو چکے تھے, دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہو چکے تھے. اب حور میدان کارزار میں چلے جاتے ہیں, جس طرف رخ کرتے ہیں پشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت حور امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے, کہا حضور آپ اب تو مجھ سے راضی ہے نا. پھر امام نے کہا حور تم آزاد ہو جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا ہے. حور یہ مجدہ سن کر دوبارہ جاتے ہیں. جنگ کے اندر ظالموں نے ایک بارگی جناب حور کی طرف حملہ کر دیا. حور اور جاتے ایک مرتبہ اور واپس آنا چاہتے تھے, غیبی آواز آتی ہے حور نہ جاؤ, آب کوثر کا جام تمہارا انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر. حور وہیں سے آواز دیتے ہیں میرے امام کوئی پیغام ہو تو بتاؤ, نانا جان کے پاس پہنچا دوں. میرے امام رو کر کہتے ہیں حور ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. حور زخموں کا چور نہ لا کر تپتی ہوئی سرزمین پر گرتے ہیں اور امام کو آواز دیتے ہیں. میرے امام دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, حور کو اٹھاتے ہیں اور اپنے گود میں حور کے سر کو لیتے ہیں, سر کے گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں. حور اپنی آنکھیں کھولتے ہیں, امام کی جھولی میں اپنے سر کو پایا, مسکرا دیے اور راہی جنت ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جناب حور شہید ہو گئے. اس کے بعد ایک اور خادم ہے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی. یہ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی جن کی شادی کو صرف 18 دن ہوئے تھے, شادی کی خوشیاں بھی کمی نہیں ہوئی تھی, سہرے کی خوشیاں بھی کم نہیں ہوئی تھی. ماں نے کہا بیٹا میری ایک تمنا ہے, میری ایک آرزو ہے, اسے تم پورا کر دو. بیٹے نے کہا اماں حضور کیا بات ہے. ماں نے کہا بیٹے میری تمناؤں میری تپسیاؤں کی تم قیمت ہو, تم ہی میرے سب کچھ ہو, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے زہرا کے لال پر اپنے آپ کو قربان کر دیں. آج ان کے اوپر امتحان کا وقت آیا ہے. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا اماں حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیوی جو میری شریک حیات ہے میں اسے سمجھا کر واپس آ جاؤں. ماں نے کہا بیٹا دیکھنا اور عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں, کہیں ان کے چکر میں آ کر اس سعادت سے محروم نہ ہو جانا. اللہ اکبر. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں, اپنی شریک حیات کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیوی, اے میری ہم سفر, تم نے میرے خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑا, میرے خاطر اپنے سہیلیوں کو چھوڑا, میرے خاطر اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑا, لیکن آج مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے پر امتحان کا وقت آیا ہے. مجھے جانا ہے میدان جہاد میں, میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں, تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں. بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں اس سعادت سے آپ کو محروم نہیں کر سکتی, لیکن میری ایک شرط ہے اور وہ شرط میں امام علی مقام کے روبرو لینا چاہتی ہوں. کہا مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے. چلو. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی بیوی اور ان کی والدہ امام علی مقام کی بارگاہ میں آتی ہے. امام علی مقام کی بارگاہ میں وہب کی والدہ نے کہا اے میرے امام آپ میرے بیٹے کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیں, یہ اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے. اتنا کہنا تھا. امام جناب وہب کی بیوی کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں کہ بیٹی تم بڑی خوش قسمت ہو, تمہارا نام تو شہداء کی بیویوں میں لکھا جا چکا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا وہ بیوی رو پڑتی ہے, میرے امام کے سامنے کہتی ہے کہ مجھے خوشی ہے لیکن میری ایک
گائے تو میرے بغیر جنت میں نہ جائیں، میں یہ وعدہ روبرو آپ کے لینا چاہتی ہوں۔ وہب نے کہا میرے امام میری بیوی کی یہ شرط مجھے منظور ہے۔ جناب وہب کو ان کی والدہ سجاتی ہے، دولہے کی تیار کرتی ہے، اور تیار کرنے کے بعد حضرت وہب کو بھیج دیتی ہے۔ ماں سجدے میں سر رکھ کر بیٹے کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اور بیوی دروازے پر ٹکی باندھ کر اپنے شہید ہوتا شوہر کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی جب میدان کارزار میں جاتے ہیں، حل من مبارزین کا نعرہ بلند کرتے ہیں، کوئی مقابل میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ ابن سعد نے کہا ایک نوجوان کے لیے ہمارے اندر کوئی بہادر نہیں ہے۔ اتنے میں ایک ظالم آیا، جناب وہب کی طرف حملہ کیا، جناب وہب نے اسے ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیا۔ کئی ایک وصل جہنم کرنے کے بعد جناب وہب پھر آتے ہیں اپنی ماں کی بارگاہ میں، امی اب تو مجھ سے راضی ہونا؟ ماں نے کہا بیٹا میں تو تم سے حشر تک راضی ہوں۔ اللہ اکبر، بیوی کے پاس جاتے ہیں، بیوی سے کہتے تم تو راضی ہو؟ اتنا کہنا تھا بیوی رو پڑتی ہے۔ آپ بیوی کو تسلی دے رہے تھے کہ میدان کارزار سے آواز آتی ہے، کوئی مقابل میں آنے کے لیے وہب کے کاموں سے آواز ٹکراتی ہے، وہاں فوراً میدان کارزار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جس طرف رک کرتے ہیں پشتوں کے پشتے پر لگ جاتے ہیں۔ ابن سعد نے کہا اگر یہی حال رہا تو ایک ہی نوجوان ہماری ساری فوج کا خاتمہ کر دے گا، ایک بار کے اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام کے اس غلام وہب بن عبداللہ کلبی کے اوپر ظالم نے ایک بارگی حملہ کر دیا، آپ نے گردن کو قلم کر دیا اور کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین پر پھینک دیا۔ امام علی مقام جاتے ہیں، وہب کے سر کو لے کر آتے ہیں، ماں کے گود میں دے دیتے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کے چہرے کے غرق غبار کو صاف کر کے بیوی کے حوالے کرتی ہے۔ بیوی اپنے شہید ہوئے شوہر کے سر کو اپنے گود میں رکھتی ہے، اور رکھنے کے بعد چہرے کے غرق غبار کو صاف کرتی ہے، اور وہ بھی سر رکھتی ہے اور راہی جنت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام کے دوست احباب عزیز و اقارب سب جامع شہادت کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ اب امام علی مقام کے بھانجے حضرت محمد سیدہ زینب جو بیوہ تھی، ان کے لال اپنے دونوں لال کو لے کر بھائی کی بارگاہ میں آتی ہے، اے میرے بھائی میرے شہزادوں کو رنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر، امام رو پڑتے ہیں، بہن زینب کس منہ سے تم میدان کارزار میں بھیجنے کے لیے کہہ رہی ہو، کس زبان سے میں کہوں؟ اللہ اکبر، بچے رو پڑتے ہیں، مامو جان ہم بھی جائیں گے، ہم بھی قربان ہونا چاہتے ہیں، ننھی سی زندگی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن جذبات کو دیکھو، اسلام میں قربان ہونے کا شوق تو دیکھو۔ ماں اپنے بچوں کو لے کر آتی ہے ماموں کی بارگاہ میں، امام علی مقام اپنے دونوں بھانجوں کو میدان کارزار میں بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب دونوں شہزادے گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان کربلا میں چلے گئے، دونوں ایک ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ظالموں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ زینب کے شیروں کی طرف رخ کرے، سب گھبرا جاتے ہیں۔ دونوں شیر لڑتے رہے، اشکیا کے اندر گھس گئے۔ ظالموں نے کیا کیا؟ دونوں بھائیوں کو الگ کر دیا، زینب کے لال کو چھلنی کر دیا گیا، دونوں بھائیوں کو، دونوں زینب کے شیر کو فرش زمین پر کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین پر گرا دیا گیا۔ امام علی مقام اپنے بھانجوں کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں، دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ جب دونوں بھائی خون میں لپت تھے، ماموں کو دیکھتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں اور راہی جنت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب آخر ماں تھی، جب اپنے لال کو شہید ہوتا دیکھتی ہے تو تڑپ جاتی ہے، زمین و آسمان لرز جاتا ہے، لیکن سمجھیانے کوفہ کے دل پتھر تھے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، کوہرام مچ جاتا ہے اہل بیت اطہار کے اندر جہنم زینب کے دونوں شہزادوں کو دیکھ کر۔ امام علی مقام کے بھانجے بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام قاسم، حضرت امام علی مقام کے بھتیجے امام حسن کے شہزادے، جن کی 18 سال کی ہوئی جوانی ہے،
चचा की बारगाह में आते हैं, ऐ चचा जान हमें भी इजाजत दीजिए, मैं भी कुर्बान होना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने कहा तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, मैं तुम्हें कुर्बान होता कैसे देख सकता हूँ, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। इमाम कासिम फूफी जान के पास जाते हैं, फूफी जान कहिए ना चचा जान को मुझे मैदान कारज़ात में जाने की इजाजत दे दें। अल्लाह को पर क्या जज्बा है अहले बैत अतहार के नौजवानों का। हसन के शेर इमाम कासिम सारों के तार रो रहे हैं और इसी इस्लाम में इनकी नजर हाथ के ऊपर बंधे हुए एक ताबीज पर जाती है। ताबीज बंधा हुआ था, जब उस ताबीज को खोल कर देखते हैं तो उसमें लिखा था मेरे बेटे कासिम जब मेरे भाई हुसैन के ऊपर कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए तो अपने जान का नजराना पेश कर देना। अल्लाह को पर इमाम कासिम ने कहा ऐ मेरे चचा रन में जाने की इजाजत मेरे बाप ने खुद ही दे दी है, लिहाजा अब मुझे भेज दीजिए। अल्लाह को पर इमाम कासिम को मेरे इमाम ने दूल्हे की तरह तैयार किया और तैयार करने के बाद मैदान कारज़ात में भेज दिया। इमाम कासिम